बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 11 फरवरी है, मंगल का दिन है और डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ऑफिस होल्ड किया है, जब से इक़्तिदार संभाला है, तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया के अंदर खलबली मची हुई है। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसको अमन का दाई पोर्ट्रे किया जा रहा था और उम्मीदें बांधी जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएगा तो पूरी दुनिया के अंदर अमन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इनिशिएटिव्स ही ऐसे लिए गए थे कि अभी ऑफिस होल्ड नहीं किया और ये कहा कि अगर मेरे आने से पहले पहले ये जंगें बंद नहीं हुई, गजा जंग बंद नहीं हुई, तो इसके भयानक नतीजे होंगे। फिर ऑफिस होल्ड करने के बाद जो ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होना शुरू हुए, पहले जो कनाडा को अपनी 51st स्टेट बनाने को लेकर उनके ऊपर टैरिफाइड कर दिया गया, फिर जो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जे की बात की गई, उसको कंट्रोल में लाने की बात की गई, फिर दूसरी जानिब पनामा के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने की बात की गई, फिर जो मैक्सिको के ऊपर पाबंदियां टैरिफ लगा दिया गया, चाइना के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, अब यूरोप के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दी गई हैं। लेकिन ये सिनेरियो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर नई जंगें जो है वो छिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जबकि गजा के ऊपर जो जंगबंदी की बात हो रही थी, अब गजा के ऊपर कंट्रोल की बात हो रही है। और पहले जो उसने एक ऐसे फ्लुएंटली बात कर दी थी, वो सब ये समझ रहे थे जैसे उसने ऐसे फिलबदी बात कर दी हो, लेकिन वो फिलबदी नहीं थी। असल में पूरी प्लानिंग के साथ ये सारी की सारी गेम की गई और गजा के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई और वहां पर अपनी फौजें उतारने, अपना वहां पर एक बिजनेस सेटअप साइट बनाने का प्लान, वो सारी की सारी कहानी जो है वो खुलकर सामने आ गई। लेकिन यहां पर जो इस वक्त इसके अपने सेनेटर्स हैं वो इसके खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो काम है या वहां पर जो अगर रीबिल्ड होना है गजा, तो वहां पर उन लोगों के लिए होगा जो कि वहां के रहने वाले हैं, जो फलस्तीनी हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ जो गजा के लोग हैं उनको सपोर्ट देने और दूसरी जानिब नेतन्याहू के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वो स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि इंपीचमेंट का जो वहां पर एक तिनका छोड़ा गया था और एक खबर जो है वो चली थी आज से तकरीबन 3 दिन पहले, अब उसने भी जोर पकड़ना शुरू कर दिया है कि जो मवाखिजा जो है वो सदर का वो होना चाहिए। ये कहानी वहां पर उसके अगेंस्ट मुकम्मल तौर पर एक यूं कहें कि लावा बनती हुई दिखाई दे रही है। कैसे ये आपके सामने रखना है। और फिर इजराइलियों की जानिब से इजरायली अवाम जो है वो एहतजाज कर रही है। तल अबीब में हर तरफ एहतजाज हो रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर अवाम जो है वो भरपूर तरीके से इकट्ठी हुई और वहां पर नारे लगाए गए और यहां तक कि जो ऑफिस का दरवाजा था उसके ऊपर अवाम चढ़ दौड़ी और वहां भरपूर तरीके से जो पुलिस और अवाम के दरमियान हाथापाई भी हुई। और मुतालबा क्या था? एक ही कि जंगबंदी जो है वो होनी चाहिए। हमारे कैदी जो हमारे जरगमाली हैं इजरायलियों का जो वहां पर मुतालबा था वो ये था कि उनको वापस लाओ। लेकिन यहां पर इसके साथ साथ जब ये वहां पर दोबारा से यूं कह लें कि एक जो खाना जंगी का माहौल अवाम भरपूर तरीके से एहतजाज करती हुई दिखाई दे रही है और सिर्फ इसलिए कि हमारे जो कैदी हैं उनकी वापसी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन ये जंग दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और वहां पर इनके वज़रा दोबारा से वो वहां पर बमबारी करने को लेकर, क्योंकि गजा तो अभी वहां पर जंग नहीं हो रही, लेकिन वेस्ट बैंक में ये जंग अरूज पे पहुंच चुकी है। जिसके बाद जो मिस्र है, जिसके बाद उर्दन है, उसकी बॉर्डर के ऊपर फौजें चढ़ाई जा रही हैं और वहां पर हमले की तैयारी की जा रही है। उधर से भी भरपूर तरीके से तैयारी हो रही है। लेकिन यहां अब अमेरिका की जानिब से मिस्र को भी धमकियां लगाई जा रही हैं, उर्दन को भी कि अगर तुमने इसके ऊपर प्लान के ऊपर अमल दरामद न किया तो फिर क्या होगा। तो ये सिनेरियो बहुत खतरनाक सिचुएशन इख्तियार कर चुका है। और फिर यूरोप के ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदियां लगाई हैं, आज ताजा पाबंदियां लगाई गई, जिसके बाद यूरोप भी बिफर गया है और उसकी जानिब से रिटेलिएशन में रद्द-ए-अमल बड़ा जबरदस्त किस्म के सामने आया। अमेरिका यूरोप जो है वो आमने सामने आ गए और एक नई लड़ाई शुरू होती दिखाई दे रही है। कैसे? ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अमेरिकी और जो इजरायली ये कह लें कि लीडरशिप है या फिर अमेरिका और इजराइल की बात करें तो इनका ये कोई मंसूबा नया नहीं है। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि गजा के अंदर ये कुछ हो रहा है या फिर गजा के ऊपर तसल्लुत की बात हो रही है, तो ये कोई अभी नई बात नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये 17 साल कबल जो है वो एक अमेरिकी सफीर ने एक साबिका प्लान जो है वो दिया था। उसने साबिका इनका सफीर है, उसने ये एक प्लान दिया था जिसमें उसने फलस्तीनियों को मिस्र, शाम और उर्दन मुंतकिल करने की बात की थी। ये बहाना बनाकर कि इजराइल का रकबा अरब ममालिक के मुकाबले में बहुत छोटा है। लेकिन अब ट्रंप और गजा की अगर बात करें तो ट्रंप और गजा को जो अब को रिलेट करेंगे तो आपको चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। 11 सितंबर 2001 के बाद बुश ने अफगानिस्तान को जहन्नुम बनाने का ऐलान किया
اور وہاں جو افغان طالبان ہیں یا پھر افغانستان کی وہ لیڈرشپ جو تھی اس کی جانب سے جواب دیتے ہوئے کہا کیا کہ اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ جو افغانی کہہ رہے ہیں, اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ بش نے ہم سے شکست کا وعدہ کیا. ہم دیکھیں گے کہ دونوں میں سے کون سا وعدہ سچا ہے. اور ہم نے پھر 20 سال بعد دیکھا 2020 کے اندر, آپ نے دیکھا 21 کے اندر کہ کیسے جو ہے وہ امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے جو یہاں پر جنگی ساز و سامان ہے یہاں پر رہ گیا تھا, ہماری فوجیں نکلتے ہوئے یہاں پر چھوڑ گئی تھیں, وہ واپس کرو. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہم نے جیت کے حاصل کیا ہے, اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کہہ لیں کہ جتنا بھی مال و زر جو کچھ بھی ان کے پاس آیا ہے وہ ایک کہہ لیں کہ جنگ کے بعد جتنی بھی جیت کا ہمارا سامان ہے. لیکن اب کل بھی کہا تھا وہ فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو اپنی سرزمین سے بطور طاقت باہر نکالیں گے. امریکہ چاہے یا نہ چاہے, کیونکہ یہ ہماری سرزمین ہے, امریکیوں کی نہیں ہے. یہ جو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے, اور آج بھی فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بھی وہی دھمکی دے رہا ہے اور اسی طرح سے اس کو بھی منہ کی کھانا پڑے گی جیسے پہلے والے ہوئے, کیونکہ غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے, امریکہ کی نہیں. لیکن ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اعلان کیا وہ اب اس کی بیان بازی مزید تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے. وہ کہہ رہے کہ آئی ایم ڈٹرمنڈ غزہ ول بی مائن. مطلب میں بڑا ڈٹرمن ہوں, میرا بڑا پختہ ارادہ ہے کہ غزہ جو ہے وہ میرا ہے. اب بات صرف یہاں تک بھی نہیں ہے, دوسری جانب جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کے ترجمان کی جانب سے اعلان کیا گیا, اس نے کہا کہ جب تک اسرائیل معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا آنے والے ہفتے کے دن اسرائیلی قیدیوں کو حوالے نہیں کیا جائے گا. اور پھر ترجمان نے کہا کہ یہ جو سینیریو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اور یہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ 12 بجے تک, ہفتے کے روز 12 بجے تک سارے کے سارے قیدی جو ہے وہ رہا ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوئے تو پھر یہاں پر جو وہ الفاظ کہ میں جہنم بنا دوں گا اس پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو, تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ استعمال وہاں پر کیے گئے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اگریسو دکھائی دے رہا ہے کہ اگر یہ لوگوں کو واپس نہ نکالا گیا. اور بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے بلکہ جو جب یہ اس نے بیان دیا ہے تو اس کے بعد اب جو یہ یوں کہہ لیں کہ یو ایس سینیٹر جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئے. جو برنی سینڈر ہے یو ایس سینیٹر, اس نے کہا کہ غزہ شوڈ بی بلٹ فار پیلسٹینینز ناٹ بلینئر ٹورسٹ. مطلب اس نے کہا کہ جو غزہ ہے وہ پیلسٹینینز کے لیے بلڈ ہونا چاہیے, اس کی تعمیر فلسطینیوں کے لیے ہونی چاہیے, نہ کہ جو اربوں پتی ہیں, عرب پتی لوگ ہیں, ٹورسٹ ہیں, سیاح ہیں, ان کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر جو ایک الگرین جو ان کا سینیٹر ہے اس کی جانب سے امپیچمنٹ کی بات کی جا رہی ہے اور وہ بل لانے کی بات کر رہے ہیں سینٹ کے اندر. تو وہاں پر اس کے خلاف جو ہے وہ وہاں ایک ویو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن ابھی جو ایمن الصافی ہے جارڈینین فارن منسٹر, اس نے کہا کہ any attempt by Israel to deport Palestinians to Jordanian territory will be regarded as a declaration of war. مطلب اس نے ایمن الصافی جو جارڈینین فارن منسٹر ہے, اردن کا فارن منسٹر, اس نے کہا کہ اگر کسی قسم کی بھی ایسی کوشش کی گئی کہ وہاں سے فلسطینیوں کو ریلوکیٹ کرتے ہوئے اردن منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک ڈیکلیریشن آف وار ہوگی, ایک جنگ کا اعلان ہوگا. تو یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہاں پر ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب باقاعدہ طور پر مارکو روبیو جو کہ ان کا اپنا جو ہے وہ فارن منسٹری کو دیکھ رہا ہے, اس کی جانب سے کیا کہا گیا. اس نے کہا کہ اگر ان لوگوں نے یہاں سے ان کو وہاں پر نہ منتقل کیا گیا اور انہوں نے اگر ان کو ریسیو نہیں کیا تو ان کے مکمل طور پر ایڈ بند کر دی جائے گی, ان کے اوپر پابندیاں لگیں گی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ابھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو سچویشن ہے وہ بہت تبدیل ہو رہی ہے. لیپڈ شائر جو کہ حزب اختلاف کا قائد ہے اسرائیل کا, اس نے کہا کہ حماس postponement of the release of the hostages is a response to Netanyahu's statement that he does not want to the second stage of the exchange deal. جو second stage of exchange deal ہے وہ اس نے کیونکہ اس کے اوپر بات نہیں کی تھی, جس کی وجہ سے فلسطینی مزاحمت کی جانب سے, حماس کی جانب سے یہ ری ایکشن کے طور پر پوسٹ پون کرنے کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں. یہ کیا کہہ رہا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ لیپڈ شائر. تو اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو پرو ایکسچینج ڈیل لوگ ہیں, اسرائیلی ہیں, اسرائیلی عوام اس وقت احتجاج کر رہی ہے سڑکوں کے اوپر. نتنیاہو کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہو رہا ہے کہ جو یرغمالی ہیں, جو قیدی ہیں, ان کو ریلیز کروایا جائے اور یہ جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. اور صرف بات یہاں تک نہیں ہے بلکہ آج جو پرو ایکسچینج ڈیل کے لیے اسرائیلی مظاہرین نے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے دفتر کے جو وہاں پر موجود ہے وہاں
وہ احتجاج کر رہے تھے اس کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا، بلکہ وہاں پر پولیس اور جو عوام ہے اس کے درمیان ہاتھا پائی تک ہوئی، وہ بھی آمنے سامنے آ گئے، اور اس کے اندر، اس بلڈنگ کے اندر، آفس کے اندر جو اجلاس جاری تھا، کابینہ کا اجلاس اگلی پلاننگ کو لے کر، تو وہاں عوام اس طرح سے چارج ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی معاہدہ پایہ تکمیل تک پہنچنا چاہیے، اور اب ہمارے جو یرغمالی ہیں، اسرائیلی یرغمالی، ان کو ریلیز کیا جانا چاہیے۔ لیکن ابھی جنگ بندی کے بعد جو غزہ میں 110 فلسطینی جو ہے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور اس میں دونوں نئی ہلاکتیں جو ہے وہ شامل ہیں جو غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں براہ راست وہ ہٹ ہوئے، اور وہ افراد جو اسرائیل کی جانب سے علاج کے لیے بیرون ملک سفر کرنے کے حق سے انکار کے بعد اپنے پہلے زخموں کی وجہ سے دم توڑ گئے، اور جنگ بندی کے بعد سے 900 سے زائد لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور اوسطاً روزانہ 47 لوگ جو ہے وہ بھی زخمی ہو رہے ہیں۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو اس وقت اسرائیلی فوج ہے وہ نتسارم سے پیچھے ہٹ گئی، اور اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی شرائط کے مطابق غزہ کی پٹی کو 2 حصوں، شمالی اور جنوبی تقسیم میں، جنوبی علاقے کے اندر تقسیم کرنے والے نتسارم روڈ سے جو ہے وہ واپسی اختیار کر لی ہے۔ لیکن ابھی جو اس وقت یورپ کے اوپر پابندیاں لگا گئی، تازہ ترین آج کی خبر ہے کہ یورپی کمیشن کے صدر جو ارسلا وان ڈیر لین ہے، اس کی جانب سے بیان دیا گیا، اس نے کہا کہ مجھے یورپ سے سٹیل اور ایلومینیم کی برآمدات کے اوپر ٹیرف لگانے کے امریکی فیصلے پر شدید افسوس ہے، اور یورپی یونین کے خلاف بلا جواز محصولات کا جواب نہیں دیا جائے گا، وہ سخت اور متناسب جوابی اقدامات کو متحرک کریں گے۔ اور میکرون نے ٹرمپ سے یوکرین کی جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور کہا کہ نہ کہ یورپ سے نئی جنگ چھیڑ دو۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ اگر یورپی یونین کے اشیاء پر محصولات عائد کیے گئے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا براہ راست سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور سی این این کے ساتھ ایک انٹرویو میں وہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ میکرون نے دھمکی دی کہ وہ امریکیوں کو کسی بھی ٹیرف کی پابندیوں کے نتائج زیادہ قیمتوں کی صورت میں محسوس ہوں گے، اور فرانسیسی رہنما کے مطابق یورپی یونین کو امریکہ کا بنیادی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یوکرین کا مسئلہ حل کرنا ہے، اور یورپی یونین جو ہے وہ امریکہ نے اپنا بنیادی مسئلہ بنا لیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ہمیں یوکرین کا مسئلہ حل کرنا ہے اور ہمیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے نمٹنا ہے۔ کیا یورپ آپ کی بنیادی تشویش ہے؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ آپ کا اصل چیلنج چین ہے، اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ یورپ آپ کا اتحادی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یورپ سرمایہ کاری، دفاع اور سلامتی میں مزید شامل ہو، اگر آپ اس ترقی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو جو میرے خیال میں امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے، تو آپ کو یورپی معیشت کو محصولات سے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ یہاں تک بات پہنچ چاہیے۔ لیکن ابھی دوسری جانب جو امپورٹنٹ چیز جو کہ اس وقت ایران اور امریکہ جو ہے وہ بھی آمنے سامنے آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے یہ ایرانی جنگجو ہیں، یہ تو کسی وقت بھی، یہ یوں کہہ لیں کہ جنگجو لوگ ہیں، اور ہمیں ان کے پاس جو نیوکلیر ان کی فیسلٹیز ہیں ان کو کسی وقت بھی نشانے پہ لینا چاہیے اور حملہ ہونا چاہیے، اور یہ نہیں ہوگا اس وقت کہ وہ بتا کے حملہ کریں گے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کو لے کر باقاعدہ طور پر IRGC کے بریگیڈیئر جنرل محمد رضا ناقدی نے کہا کہ ہم مذاکرات کی میز پر واپس آنے سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج ایران خطے کی سرکردہ فوجی طاقت اور دنیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے، اور جنرل نے زور دے کر کہا کہ ہم اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ مذاکرات کی میز پر واپس نہ جائیں، جو دشمن ہمیں صرف پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے پیش کرتا ہے، اور ایرانی عوام اتنے ہوشیار ہیں کہ ایک ہی ریک پر دوبارہ قدم رکھ سکتے ہیں، اور وہ ایسے مذاکرات پر راضی نہیں ہوں گے جس کا مقصد ہمارے ملک کی کا تذلیل کرنا ہو۔ تو یہ جناب والا اس وقت کی سچویشن ہے، یہ اس وقت کے حالات ہیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔